Assalamu alaikum, dear students. This is class 6th. Subject is geography and the chapter is pollution. Today our topic is pollution. आपकी बुक पे जियोग्राफी बुक पे चैप्टर नंबर 9 है पोल्यूशन. अब हम देखते हैं पोल्यूशन किसे कहते हैं. Pollution is defined as the contamination of natural environment that causes instability, disorder, harm to the ecosystem, that is physical systems or living organisms. जब नेचुरल एनवायरनमेंट में कुदरती माहौल में किसी तरह की खराबी आती है, किसी तरह की गलाजत या गंदगी आती है जिससे कुदरती निज़ाम जिससे माहौली निज़ाम में कोई गड़बड़, कोई नुकसान, कोई नापायदारी पेश आती है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं. वो फिज़िकल सिस्टम्स में भी हो सकता है या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकता है. जैसे ये पोल्यूशन फिज़िकल सिस्टम्स में हो सकता है, जैसे पानी में होगा, हवा में होगा, ज़मीन में होगा, या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकता है. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन उस पोल्यूशन को कहते हैं, उस आलूदगी को कहते हैं जब हवा में कोई किसी तरह की आलूदगी पैदा हो जाती है तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं. Air is a mixture of gases comprising mainly 78% nitrogen, 21% oxygen, little less than 1% argon, 0.03% carbon dioxide, etc. जो हवा है ये गैसों का मिक्सचर है जिसमें 78% नाइट्रोजन मौजूद है, 21% ऑक्सीजन है, 1% से कम आर्गन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है. Whenever this composition is altered or some other harmful gases materials enter into the atmosphere, the air is said to be polluted. जब भी एयर के हवा के इस कंपोजिशन में कोई चेंज आती है, कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आती है या कोई हार्मफुल गैसेस, नुकसानदेह गैसेस या मटेरियल्स एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हवा आलूद हो गया है. एयर इज़ पोल्यूटेड. नेचुरल सोर्सेज. कुदरती सोर्सेज. नेचुरली एयर में कैसे पोल्यूशन होता है. In nature, volcanic eruptions occur releasing poisonous gases like sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide, etc. into the atmosphere. जब नेचर में जब वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, आतिशफशान जब फट जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारे जहरीले गैस निकलते हैं जिनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. ये गैसेस जहरीले होते हैं. ये कहाँ दाखिल हो जाते हैं? एटमॉस्फेयर में, हवा में. अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर द फॉरेस्ट फायर्स, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्पोर्स एंड पोलन्स फ्रॉम फ्लावर्स. बाकी फैक्टर्स जो हैं जो एयर पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो एयर पोल्यूशन जो जिनसे एयर पोल्यूशन होता है वो है फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगल आग पकड़ते हैं. डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर डेड होते हैं तो उसके बाद वो डिके हो जाते हैं, उससे होता है. और जो फ्लावर से पोलन्स और स्पोर्स निकल के एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, इनसे एयर में पोल्यूशन होता है. ये नेचुरल पोल्यूटेंट्स हैं. इन पोल्यूशन में ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं होता है, ये नेचुरली होता है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू रेस्पिरेशन रिलीज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो तमाम किस्म के जानवर हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, रिलीज़ करते हैं.
اس کاربن ڈائی آکسائڈ جب بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں داخل ہو جاتا ہے یا پریزنٹ ہوتا ہے تو تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایئر پولوشن ہوا ہے. ایئر از پولوٹیڈ. مین میڈ سورسز. انسان کی وجہ سے ایئر میں کس طرح پولوشن آتا ہے. وہ سورسز جو مین میڈ سورسز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان کی وجہ سے ہیومن بینگز کی وجہ سے کسی طرح کی پولوشن ہوتی ہے. انکریز ان پاپولیشن, ڈیفارسٹیشن, اربنائزیشن, انڈسٹریلائزیشن اینڈ وارز ہیو ریپڈلی ٹیکن پلیس. پاپولیشن میں انکریز, ڈیفارسٹیشن پیڑوں کے کٹاؤ میں, اربنائزیشن شہر کاری, انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری, اینڈ وارز اور جنگ ہیو ریپڈلی ٹیکن پلیس. ان چیزوں نے بہت تیزی سے جگہ لی ہے. بہت زیادہ پاپولیشن میں انکریز, پیڑوں کے کٹاؤ, شہر کاری, صنعت کاری اور جنگوں نے بہت تیزی سے جگہ لی ہے انوائرمنٹ میں. دا میجر تھریٹ کمز فرام برننگ آف فاسل فیولز سچ ایز کول, پیٹرولیم ایٹسٹرا ان دا انڈسٹریز. جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ فاسل فیولز کے برننگ سے ہے. جو انڈسٹریز میں فاسل فیولز برن ہوتے ہیں, کول یا پیٹرولیم, انہیں ہم فاسل فیولز کہتے ہیں, ان کے جلنے سے بہت زیادہ پوائزنس گیسز یا ہم کہہ سکتے ہیں پولوٹنٹس نکلتے ہیں. آٹو موبائلز, کارز, اسکوٹرز, موٹر سائیکلز آر دا میجر سورسز آف ایئر پولوشن. جو آٹو موبائلز ہوتے ہیں جیسے کار, اسکوٹرز, موٹر سائیکلز, یہ میجر سورس ہے ایئر پولوشن کا. دے پروڈیوس کاربن موناکسائڈ گیسز, ہائیڈرو کاربنز, پارٹیکولیٹ میٹر, لیڈ اینڈ نائٹرس آکسائڈز. یہ کاربن موناکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں, یہ آٹو موبائلز. گیسز, ہائیڈرو کاربنز پروڈیوس کرتے ہیں, پارٹیکولیٹ میٹر پروڈیوس کرتے ہیں, لیڈ اور نائٹرس آکسائڈز بھی یہ پروڈیوس کرتے ہیں, ریلیز کرتے ہیں. دا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز انوالونگ دا اسپرے آف بائیوسائڈز, پیسٹیسائڈز, انسیکٹسائڈز اینڈ ہربیسائڈز پولوٹ دا ایٹماسفیئر. جو ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز میں جو بائیوسائڈز کا اسپرے ہوتا ہے, پیسٹیسائڈز, انسیکٹسائڈز کا اسپرے ہوتا ہے اور ہربیسائڈز کا یوز ہوتا ہے, وہ بھی ایئر کو پولوٹ کرتے ہیں. Use of sophisticated nuclear weapons of atomic and nuclear reactors may lead to pollution of air by radioactive substances. جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نیوکلیئر ویپنز کا وارز میں, تو ان سے جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس نکلتے ہیں وہ بھی ایئر کو بری طرح سے آلود کرتے ہیں. The continuous use of chlorofluorocarbons CFCs as refrigerants, coolants, propellants in aerosol sprays, discharge of oxides of nitrogen from supersonic aircrafts, excessive use of nitrates as fertilizers deplete the ozone layer. جو کنٹینیوس یوز ہوتا ہے, لگاتار یوز ہوتا ہے کلورو فلورو کاربنز کا, CFCs کا, جو ریفریجریٹر سے نکلتے ہیں گیسز, وہ کلورو فلورو کاربنز ہوتے ہیں یا کولنٹ سے. اور جو ایروسول کے سپرے سے پروپیلنٹس یوز ہوتے ہیں ایروسول سپریز میں, ان سے بھی کلورو فلورو کاربنز نکلتے ہیں. اور جو آکسائڈس آف نائٹروجن ڈسچارج ہوتے ہیں ایئر کرافٹ سے, نائٹروجن کے آکسائڈز جو نکلتے ہیں ایئر کرافٹ سے, اور بہت زیادہ استعمال جب ہوتا ہے نائٹریٹس کا بطور فرٹیلائزرز کے, یہ اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کرتے ہیں, یہ اوزون لیئر کو ختم کرتے ہیں. اوزون لیئر ارتھ کے اسٹریٹوسفیئر میں ایک لیئر ہے جو سن کے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کرتا ہے, جو ان کو ارتھ تک پہنچنے نہیں دیتا ہے.
اسے اوزون لیئر کہتے ہیں۔ اوزون لیئر ارتھ کے اسٹریٹوسفیئر، ارتھ کے ایٹماسفیئر کے اسٹریٹوسفیئر میں ایک ریجن ہے جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کرتا ہے۔ دیٹ مینز وہ ان ہارمفل ریڈیشنز کو زمین تک آنے نہیں دیتا ہے، اور ان سی ایف سیز کی وجہ سے اور ان نائٹروجن آکسائڈس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ اس میں ڈپلیشن آتا ہے، یہ اوزون لیئر ختم ہو رہا ہے۔ دس ریزلٹس ان این انکریز ان الٹرا وائلٹ ریڈیشنز فرام دا سن ریچنگ دا ارتھ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تھینک یو۔